افضل حلیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. اچھا میں واپس اسی پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کریں. پھر اس نے کیا دلیل دی؟ دلیل تو دی نہیں. طارق بھائی میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ دعویٰ ہو تو دلیل ساتھ ہونی پڑے گی. دلیل بغیر کام نہیں چلے گا یاری، نہیں چلے گا. اس نے وہی کی طرح وہی بات ریپیٹ کر لی. علامہ صاحب میں تھوڑا سا روکتا ہوں آپ کو، ایک منٹ. آپ نا گفتگو میں تھوڑا سا نا نام پورا لیا کریں، یا صرف اوکے سوری سیگے استعمال کریں. معاف کیجیے، سیگے استعمال کر لیں، تو آپ کر لیں، تو کر لیں. نام لینا ہے تو پھر کائنڈلی پورا نام. معاف کیجیے میری غلطی. جی بہت شکریہ. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے آیت پیش کی اور آیت سے غلط استدلال کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا تو حکم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. حکم ہمیشہ علی الوجوب تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ حکم تو ہمیشہ علی الوجوب تو نہیں ہوتا. تو علی الوجوب کی دلیل دے. ائتونی بکتاب، کتاب لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کہاں کیا؟ فیصلہ تو کیا ہی نہیں، بلکہ فیصلہ تو ہمارے حق میں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا چھوڑ دیا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا نہیں چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے رہے اور کتاب لکھی گئی، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں اگر کتاب لکھی گئی تو اس کتاب کو لاؤ، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان پھر ثابت کرنا وہ ہمارا کام ہے میرے بھائی. جب کتاب لکھی جائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب لکم کتابا لا تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ صحابہ گمراہ ہوئے، تو اگر کتاب لکھی گئی تو صحابہ گمراہ کیسے ہوئے؟ صحابہ مرتد کیسے ہوئے؟ یہ تو صحابہ کو مرتد مانتے ہیں. تو اگر کتاب لکھی گئی تو صحابہ مرتد کیسے ہوئے؟ اگر کتاب نہیں لکھی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب اتنی اہم کتاب نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وہ اجتہاد تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ ملتوی فرما دیا. ہائے ہائے عمر، قربان جاؤں تیری ایمان پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا اظہار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کتاب کو چھوڑ دیا تو ائتونی، تو فیصلہ ہی نہیں ہوا. جب فیصلہ نہیں ہوا تو مخالفت کیسے ہوئی؟ مخالفت تو اس وقت ہے جب بالجزم یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہو کہ فیصلہ ہو چکا ہو، لیکن یہ ثابت کریں نا، اللہ یاری صاحب ثابت کریں کہ فیصلہ ہو چکا تھا. اچھا دوسری بات، انہوں نے کہا کہ نبی کے جواب میں انہوں نے کہا، میں نے ثابت کیا اسی روایت سے کہ نبی کے جواب میں انہوں نے نہیں کہا، بلکہ وہ تو دوسرے لوگوں کو فرما رہے تھے، وہ تو دوسرے لوگوں کو فرما رہے تھے اور ان کو قائل کر رہے تھے کہ دیکھیں ہمیں کتاب اللہ کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر شفقت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، شفقت کرنے کی وجہ سے. اور میری بات ایک یاد رکھنا طارق بھائی، شفقت کہاں سے آتی ہے؟ شفقت کا منبع ادب ہے. شفقت اٹھتی ہے جب کسی کے دل کے اندر کسی کی ادب ہو. دیکھو جب ہم ہمارے والدین کو ہم بیمار دیکھتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نہ چائے بنائیں، آپ کھانا نہ بنائیں، میں بنا دوں گا، میں آپ کے لیے لے آؤں گا. کیوں؟ شفقت کی وجہ سے. لیکن اس شفقت کا اصول کیا ہے؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ ادب ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا، حضرت عمر نے جواب ان کو دیا. میں نے دو طرح سے اس کو ثابت کیا. حضرت عمر کے الفاظ دیکھو، حسبنا، ہمیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے ہیں. پھر فرمائے عندکم، کم کا کیا مطلب؟ کم کا مطلب تمہارے، یعنی تم. یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے، دوسروں کو فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تیسری بات، انہوں نے کہا کہ خالفہ، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، جابر کے الفاظ ہیں اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعبیر ہے. اور میں نے اس کو کہا کہ یہ کسی عالم کے یہاں کفر کا فتویٰ ایسے الفاظ پر نہیں آ سکتا. مجھے اس کا جواب دیں کہ خالفہ حضرت جابر کے الفاظ ہیں. دیکھیں طارق بھائی، تین لوگ
کھڑے ہوتے ہیں اور تینوں کی تینوں ایک ہی واقعے کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں گے کہ تینوں کے الفاظ مختلف ہوں گے جب وہ اس واقعے کی ادائیگی کریں گے. اب ہر ایک اپنے لحاظ سے وہ کرے گا. ان الفاظ کو لے کر کسی کو جیل کے اندر ڈالنا یہ نہیں ہو سکتا ان کے اسلام کے اندر, خاص طور پر کفر کا فتویٰ. یہ ہم ویسے بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کفر کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب کفر کا اصول ہے کہ جب ایک بھی احتمال آ جائے تو بطل الاستدلال, اس آدمی کا دلیل لینا اس قول سے باطل ہو جاتا ہے. اس آدمی کا دلیل لینا اس قول سے باطل ہو جاتا ہے. میری باتیں اس پر لازم ہے, یہ میری باتوں کو جواب نہیں دے رہا, یہ جواب نہیں دے رہا, یہ بھاگ رہا ہے, یہ بس اپنے تانوں کو آگے کر رہا ہے, آگے کرتا جا رہا ہے, آگے کرتا جا رہا ہے. میری باتوں کو جو علمی ہے, اس کی باتیں تو وہ بچہ بھی کہہ سکتا ہے. او عمر نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. یہ جو پہلا تان ہے نا, پہلے تو اس کو ثابت کرو میرے بھائی, پہلے تو اس کو ثابت کرو. اچھا, اس نے کہا کہ صحابہ نے اختلاف کیا. توبہ توبہ, لا الہ الا اللہ, یہ اتنا واضح جھوٹ ہے, اس جیسا جھوٹ میں نے دنیا کے اندر دیکھا ہی نہیں. اچھا. یہ دیکھو, اور اس نے الفاظ بھی دیکھو پڑھے, توبہ استغفر اللہ. الفاظ یہ ہیں وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنِ حَسْبُنَا کتاب اللہ, تمہارے پاس قرآن ہے, کتاب اللہ ہمیں کافی ہے. پھر دیکھو فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ, فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ. طارق بھائی, اہل بیت کون ہیں؟ صحابہ ہیں؟ نہیں, اس کے معصومین امام, اس کے معصومین امام. دیکھو یہ ہنس رہا ہے, کیوں ہنس رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو چوری میں پکڑ لیا ہے. اس نے ترجمہ کیا صحابہ. اہل بیت بھی موجود تھے گھر کے اندر, اور کچھ اور بھی لوگ موجود تھے, تو ان کچھ اور لوگوں کے بارے میں بات بھی نہیں ہوئی. جھگڑا کیا تو اہل بیت نے جھگڑا کیا. فاختلف اہل البیت, اہل بیت نے اختلاف کیا. واختصموا, اور انہوں نے جھگڑا کیا. کس نے کیا؟ تیرے معصومین ائمہ, تیرے معصومین اماموں نے, انہوں نے جھگڑا کیا. کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم دوات دو, اور کچھ اہل بیت کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم دوات نہ دو. تو اختلاف کرنے والے تو تیرے اہل بیت تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا, کچھ کہہ رہے تھے قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ کتاباً لَن تَضِلُّوا بَعْدَ, تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, آگے کرو. اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عمر, اور ان میں سے کچھ تھے جنہوں نے وہی کہا جو حضرت عمر نے فرمایا. ان میں سے آل بیت میں سے کچھ تھے جنہوں نے وہی فرمایا ما قال عمر, جو حضرت عمر نے فرمایا. تو اگر حضرت عمر کا جملہ حسبنا کتاب اللہ اگر یہ کفر ہے, تو پھر کفر کا فتویٰ لوٹتا ہے آل بیت پر. لیکن الحمدللہ چونکہ ہم آل بیت کے غلام ہیں, تو ہم آل بیت کا دفاع کر سکتے ہیں. ان کا موقف اختیار کرنے سے آل بیت کو آگ میں ڈالنا ہے. ان کا موقف اختیار کرنے سے کیا؟ آل بیت کو جہنم کے اندر دھکیلنا ہے. دھکیلو اور دھکیلو. تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, بعض یہ کہہ رہے تھے. اچھا قرآن, اچھا حائل ہونے والے یہ تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا؟ ان الرزیہ کل الرزیہ, کہ مصیبت یہ پوری مصیبت تھی. ما حال بین رسول اللہ, اللہ کے رسول اور لکھنے کا درمیان کس چیز نے حائل ڈالا؟ اختلافہم و لغتہم, اہل بیت کا اختلاف اور اہل بیت کا شور ڈالنے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا. صحابہ نے کچھ نہیں کیا. حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ غلب علیہ الوجع, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے. آل بیت رضی اللہ عنہم جو گھر کے افراد تھے, گھر کے, کیونکہ وہی گھر کے اندر تھے, گھر ان کا تھا, اور جو مطالبہ تھا, جو مطالبہ قلم لانے کا, وہ تو ان کو تھا. جو قلم دوات لانے کا تھا وہ تو کس کو تھا؟ وہ تو آل بیت کو تھا. حضرت عمر نے کیا مخالفت کی آپ مجھے بتائیں. حضرت عمر نے, میں نے آپ کو پہلے بتایا حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو قلم دوات نہیں دیتا ہوں. حسبنا کتاب اللہ کا اپنا معنی ہے. اگر کسی نے انکار کیا تو آل بیت نے انکار کیا. اچھا یہ دیکھیں, اگر کسی کا گھر ہو, طارق بھائی میں آپ کے گھر آ جاؤں, ٹھیک ہے,
میں فرنٹ روم کے اندر بیٹھوں گا, اگر میں قلم دوات مانگوں تو کس کا کام ہے لانا؟ آپ کا کام ہے یا آپ کے دوستوں کا کام ہے؟ یہ آپ کا کام ہے. Why is it gone off? اچھا, یہ تو آپ کا کام ہے, آپ اٹھ کر پیچھے جائیں گے اور قلم دوات لے آئیں گے. حضرت عمر تو وہ تو گھر کے افراد میں سے نہیں ہے, تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قلم دوات لاؤ اور کسی نے قلم دوات لایا نہیں, تو گھر کے افراد کا قصور ہے. اگر قصور ہم کہیں اس کے اصول کے مطابق, ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی قصور نہیں ہے کسی کا, نہ آل بیت کا نہ صحابہ کا, لیکن ان کے اصول کے مطابق اگر ہم کہیں کہ کسی کا قصور ہے تو آل بیت کا, کیونکہ گھر ان کا تھا. اچھا, گھر سے یہ بھائی چلے گئے. طارق بھائی ڈسکنیکٹ ہے, آپ کا ٹائم ہو گئی جی, ہماری باری ہے. کیا فرمایا کاظمی صاحب؟ طارق بھائی آپ کچھ لمحوں کے لیے آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, تو اپنے وقت سے میرے خیال میں زیادہ بولے انہوں نے. چلے میرے خیال میں کچھ ایک دو منٹ, ایک آدھ منٹ آپ نے ٹائم نہیں لگایا تھا؟ ٹائم لگایا تھا, 11:30 منٹ ہو گئے تھے ان کے. چلے کوئی نہیں, وہ اتنا جب ٹیکنیکل ایشو آ گیا نا درمیان میں, نہیں کوئی بات نہیں, میرے ہینگ ہو گیا تھا. اچھا آپ شروع کریں, آپ بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, انہوں نے کہا کہ بہت ہی عجیب بات کی کہ اہل بیت تیرے اماموں نے اختلاف کیا. میرے امام وہاں اس زمانے میں کون زندہ تھے؟ میرے امام امیر المومنین علیہ السلام تھے اس زمانے میں, امام حسن علیہ السلام تھے, امام حسین علیہ السلام تھے. دنیا کے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی مسئلے میں اپنے بابا سے اختلاف کیا. ٹھیک ہے نا, کسی بھی روایت میں نہیں ہے. اچھا, اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت نے آپس میں اختلاف کیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو مردوں کے درمیان ہو نہیں سکتی, تو اس کا مطلب ہے امیر المومنین امام حسن امام حسین علیہ السلام تھے. تو آپ کسی حدیث میں دکھائیں نا کہ وہ اس گھر میں تھے, یہ گھر ان کا تھا. آپ خود تو کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عائشہ کے گھر میں تھی, وہ بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری بیماری کہاں پہ؟ عائشہ کے گھر میں ہوئی, تو وہ بھول گئے. ابھی جو ہے یہاں پر اہل بیت کو آپ نے کون سا بنا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بنا دیا. اور بھائی اتنی جہالت اور اتنی تجاہل, مجھے پتہ ہے کہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ اہل بیت کا مطلب ہمیشہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا. اہل بیت کا مطلب یہ ہوتا کمرے میں موجود لوگ. اہل کا مطلب ہے حاضرین فی الدار. ملاحظہ کریں بخاری کی جس حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا, یہ بخاری ہے, یہ حدیث نمبر 4432 ہے. یہ دیکھیں, اشتد برسول عن سعید بن جبیر قال ابن عباس یوم الخمیس وما یوم الخمیس, یہ ہے 4432. لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وفی البیت رجال, گھر میں مرد حضرات تھے, صحابہ تھے. فاختلف اہل البیت, اس گھر میں موجود وہ حاضرین آپس میں اختلاف کیا. یہ تو بہت واضح ہے کہ اہل البیت کا مطلب کون ہے؟ وہ گھر میں جو موجود تھے. یہ گھر بھی امیر المومنین علیہ السلام کا گھر تھا, یہ بھی آپ اپنے سے بنا رہے ہو. کسی حدیث میں ہے ہی نہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اس واقعے میں اس معرکے میں موجود تھے, کسی حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ پہلے ثابت کرو. عمر کا ثابت ہونا تو ثابت ہے. بیت کا ہمیشہ امیر المومنین علیہ السلام کا بیت نبوت مراد نہیں ہوتا. آپ خود کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری عائشہ کے گھر ہوئی ہے. آپ نے بنا دیا فاختلف اہل البیت کہ امام حسن علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مخالفت کی ہے. یہ بہت ہی جھوٹی بات ہے, بہت ہی غلط بات ہے. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ میرے بھائی جابر کے الفاظ سے کفر ثابت نہیں ہوتا. اور جابر کے الفاظ سے مخالفت تو ثابت ہوتی ہے نا, کہ عمر نے ایک صحابی نے شہادت دی ہے, کہ عمر نے مخالفت کی. عمر کے اپنے بھی الفاظ ہیں کہ عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بولا ہے حسبنا کتاب اللہ. یہ ملاحظہ کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے آپس میں بولا ہے. جھوٹ کیوں بولتے ہو شیخ صاحب؟ جھوٹ, یہ بخاری کے الفاظ ہیں. وہ یہ حدیث نمبر 4432 ہے, اچھی طرح سے دیکھ لو. 4000 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حلم اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ. فقال بعضهم ان رسول, فقال کا کیا مطلب ہے؟ فا کا مطلب ہے تفریع. اس کے جواب میں اس نے کہا, نبی نے کہا کہ غاز ہے, تو اس کے جواب میں کہا غلبہ الوجہ وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ فاختلف اہل البیت. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا کہ عندنا غلبہ الوجہ حسبنا کتاب اللہ. یہ بہت واضح ہے. اور فاختلف, جو اختلاف بھی پیدا ہوا ہے گھر میں موجود افراد کے درمیان, یہ عمر نے اس کی ابتدا کی, اختلاف کی ابتدا کی. فا عربی زبان میں ہوتا ہے تفریق کے لیے کہ ما قبل ما بعد کا سبب ہے. ما قبل ہوا ہے تو ما بعد وجود میں آئی ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ وجوب کہاں سے ثابت کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ایتونی کہاں سے وجوب؟ اولا میرے محترم ناظرین, صیغہ امر حقیقت وجوب میں. صیغہ امر جب نبی بالخصوص اگر عالی سے دانی کے لیے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ فلان کام کرو,
یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. ملاحظہ کریں یہ کتاب الفقہ والمتفقہ للخطیب البغدادی. وَإِذَا تَجَرَّدَتْ صيغة الامر اقتضت الوجوب. صيغت امر میں اگر کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو تو وجوب کے لیے دلالت کرتا ہے. والدلیل علیہ، دلیل کیا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اور پھر فرمایا بہت سارے مزید دلائل دے دیتا ہے یہاں پر. اچھا، المحصول فی اصول الفقہ فخر رازی کی کتاب ہے. آپ کو کیا پتہ فخر رازی کی کتاب کیا ہوتی ہے؟ الحق عندنا ان لفظة افعل حقيقة في الترجيح المانع من النقيض وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين. کہتے ہیں ہمارے ہاں صیغہ افعل وجوب کی دلیل ہے، مانع من النقیض یعنی اس میں رخصت نہیں ہوتی ترکیب. یہ جلال الدین سیوطی کی شرح کواکب الساطع ہے. الصیغۃ افعل ترد ل 26 معنی. صیغہ افعل 26 معنوں کے لیے آتا ہے، تعجب، تحذیر، تحدید وغیرہ وغیرہ کے لیے. آخر میں کہتا ہے انہا حقیقت فی الوجوب فقط مجازا فی الباقی. افعل کا صیغہ وجوب میں حقیقت ہوتا ہے، مجاز دوسروں میں مجاز ہے. پھر یہاں پہ قرائن بھی ہے میرے محترم ناظرین. قرائن میں ملاحظہ کریں. پہلا واضح قرینہ جو یہاں پر موجود ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایتونی اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعده ابدا. اور بھائی قرینہ صارفہ ہے امر. پہلی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں یہ حکم اس میں اگر استحباب کے لیے ہے اس کی بھی مخالفت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی بجا لانا چاہیے. لیکن فرض کریں اگر وہ استحباب کے لیے قرینہ لازم ہوتا ہے. یہاں پہ قرینہ صارفہ میری طرف دیکھو شیخ صاحب، کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میں دیکھ رہا ہوں. لن تذلوا بعده ابدا نہیں دیکھ رہے. اسی لیے جب سوال سارے میرے رہ جاتے ہیں، کسی سوال کے جواب نہیں دے رہے نا. اور بھائی چپ کرو، چپ کرو، نیچے نہ دیکھو، میری طرف دیکھو، بات نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو وجوب کا دلیل کیا ہے. وجوب کا دلیل یہ ہے ایتونی اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعده ابدا. اس کتاب کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد یہ کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اتنا بڑا فائدہ اس پہ کہ اس فائدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کے بعد مسلمان کبھی گمراہ ہی نہیں ہوں گے. اور یہ صرف امامت اہل بیت علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس کو ہمت مان لیتے کبھی کوئی گمراہ نہیں ہوتا. کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین میں فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ٹھیک ہے نا. اور اچھا یہ بہت واضح دلیل ہے. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کی بات الرضیہ کل الرضیہ. یہ وصیت لکھنا بڑا ضروری ہے، نہایت اہم ہے. اسلام کے سارے مصائب اسی وصیت نہ لکھنے کی وجہ سے ہے. الرضیہ کل الرضیہ. تو پتہ چلا اسی حدیث میں قرائن بہت زیادہ ہے کہ امر کس کے لیے تھا؟ وجوب کے لیے تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ لکھا کیوں نہیں گیا؟ تو کس کے لیے لکھنا تھا؟ انہی کے لیے لکھنا تھا جو مخالف تھے امامت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان الرجل لا یحجر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات کو ان کے سامنے، ان کے گھر کے سامنے ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اور بخاری میں کئی مقامات پہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان پک رہے ہیں. اور ثابت کر دی کہ یہاں پر جب بات یہاں تک پہنچی کہ وہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان پک رہے ہیں، تو اگر اب مزید اصرار کیا جائے، اس مجلس میں لکھایا جائے، تو وہاں پر جنگ ہو سکتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکال دیا. آپ کہتے ہیں اگر کتاب لکھی تھی، وہ کتاب کہاں ہے؟ کتاب کو جب لکھنے نہیں دیا عمر نے تو کہاں لکھنا تھا اس مجلس میں؟ ہاں بعد میں لکھایا گیا. وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ ہمارے شیعہ کتب میں موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو کتاب سلیم ابن قیس وغیرہ کتب میں موجود ہے کہ اس میں 12 اماموں کے نام لکھا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر میرے پاس مزید وقت ہوتا تو میں اس کو بیان کر دیتا. اگر آپ کو چاہیے تو کہہ دیں، میں اس کو دکھا دیتا ہوں آپ کو. نہیں مجھے بات کرنے دو. نہیں ابھی میرا وقت نہیں ہوا، وقت ختم. اچھا تو ان کے سارے پوائنٹس میں نے جواب دے دیا. واپس آتے ہیں میرے محترم ناظرین متعین کی طرف. اور بھائی میری باری ہے نا، میری بیچ میں بنا بولا کرنا. نہیں یہ میں نے آپ کے بیچ لکھ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کون لکھ رہا ہے. آپ یوٹیوب میں جا کے دیکھ لو. ایکسکیوز می میں نے ٹائم جو ہے نا روک دیا ہے. مجھے تھوڑا سا بات کرنے دیں پلیز. جی یہ نا کوئی جو ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹ ہے نا، یہ ان کو ہونا نہیں چاہیے. ویسے انہوں نے نا وہ وائٹ بورڈ، یہ جیسے ہم کو لیکچر دے رہے ہیں اور اوپر کوئی ڈائیگرام بنا رہے ہیں، یہ ادھر بھی ایسا ہی ہے، شیئر کر دیا. تو چونکہ اللہ یاری صاحب، حسن اللہ یاری صاحب، ہم تھرو زوم آئے ہیں نا، تو ہمیں تو زوم کی چیزیں نظر آتی ہیں، ڈسٹربنس آتی ہے، آگے مختلف قسم کے واحیات قسم کے آتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں ہے یہ لڑکا اپنا کمنٹس. تو آپ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ لائیو بیٹھے ہیں نا، آپ لائیو بیٹھے ہیں تو آپ یوٹیوب پر لائیو ہیں.
تو ہم زوم کے تھرو آئے تو آپ نے ہمیں زوم سے لیا, تو یہ زوم میں وائٹ بورڈ ہے, تو کاظمی صاحب یا آپریٹر کو وہ نہیں پتا کہ وہ ان کو ریموو کرے یا وہاں سے وہ ہٹائے. تو دیٹس وائی وہ وی آر فیسنگ لاٹ آف پرابلم. میں اور عبد الحلیم صاحب جو ہے نا یہ اس طرح چیز, تو میں نے ٹائم روکا ہوا تھا, ابھی انہوں نے ابھی کاظمی صاحب نے کلیئر کیا ہے. اچھا, امید کرتے ہیں کہ آپریٹر صاحب جو ہے نا کنٹرول رکھیں سختی سے تاکہ کوئی وائٹ بورڈ نہ کھول سکے. ان کو نکال نہیں سکتے, ابھی آپ وہ دوبارہ آ جاتے ہیں نا, دوبارہ انٹرویو ہو سکتے ہیں. آپ 3 منٹ آپ بات کریں, آپ کی رہتی ہے, کیونکہ 1 منٹ انہوں نے اوپر لیا تو ہم پرائیویٹ پر نہیں رکھ سکتے. کریں گے آپ کو وہ سب کو ابھی نہیں کریں گے وائٹ بورڈ, ابھی وہ آف کر دیا ہے. آف کر دیا, چلیں شروع کر, چلو شروع کر سٹارٹ. اچھا میرے محترم ناظرین, تو پتہ یہ چلا جابر کے حدیث سے, عمر بن الخطاب کے اپنے جملوں سے اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے کہ عمر بن الخطاب نے مخالفت کی ہے. وہ یہ کہتا ہے جابر کی حدیث میں مخالفت نہیں ہے, وہ تو واضح طور پہ شہادت دے رہا ہے ایک صحابی کہ اس نے مخالفت کی. عمر خود کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قلم کاغذ لاؤ, میں وصیت لکھا دوں, کوئی گمراہ نہ ہوگا. تو اس کے جواب میں, نبی کے جواب میں, فقالا, اس کے جواب میں بولا ہے حسبنا کتاب اللہ مالک کافی ہے. کتاب اللہ یہاں پر جب نبی کے مقابلے میں اس محاورے میں کہا جاتا ہے یعنی آپ کی وصیت کی ضرورت نہیں, یہ بہت واضح ہے, اور اس کی وجہ سے مزید اختلاف پیدا ہو گیا. تو یہ کہ اس نے مخالفت کی ہے, پھر اس نے خود اس کے اپنے الفاظ میں دکھا دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اس نے خود اعتراف کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پہ نص کرنا چاہ رہے تھے, تو میں نے اس کو روک دیا تھا وہاں پر. تو یہ اس کے اپنے الفاظ, اپنے اعترافات ہیں. تو یہ میرے محترم ناظرین اختلاف ثابت ہو گیا, توہین ثابت ہو گیا, اذیت ثابت ہو گیا, اور یہ کہ یہ اللہ اور روز جزا سے نہیں ڈرتا تھا. اگر ڈرتا تھا تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اذیت نہیں کرتا تھا. یہ سب ثابت ہو گیا. اگلی جو بات ہے میرے محترم ناظرین وہ یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہے, شدید بیماری کی حالت میں ہے, اور اس نے دنیا سے جانا بھی ہے, اور وہ ہادی عالم ہے, ہادی کل ہے. اس کی آخری فرمان ہے, اس کی طاعت قرآن میں موجود ہے, سنت میں موجود ہے, عقل کی روح سے واجب ہے, اور کوئی غلط بات بھی نہیں کہہ رہا. میرے اپنے جانے سے پہلے وصیت لکھانا چاہتا ہے, اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اس کو صحابہ نے نہیں روکنے دیا. کس اس صحابہ پارٹی کا لیڈر کون ہے؟ عمر بن الخطاب ہے, عمر بن الخطاب ہے. تو میرے محترم ناظرین اگر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی تو یہ مخالفت نہ کرتا. اور مسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت تک آپ کا ایمان نہیں ہے, کسی مومن کا ایمان نہیں ہوتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے. اگر اس میں اس کے دل میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا, اور وہ صحابہ جو عمر کے انہوں نے ساتھ دیا, مخالفت کیا, وصیت نہیں لکھنے دیا ہے, حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تو وہ کیا ہوتا بھائی؟ تو وہ مخالفت نہ کرتے, وہ وصیت لکھنے دیتے, وصیت لکھنے دیتے. اور ان کا یہ کہنا کہ اہل بیت نے مخالفت کی ہے, تو کسی حدیث میں دکھاؤ کہ علی علیہ السلام وہاں پہ تھے, حسن علیہ السلام وہاں پہ تھے, حسین, انہوں نے مخالفت کی ہے. وہ تو میں نے دکھا بیت سے کیا مراد ہے, بیت سے مراد بیت عائشہ ہے, تم خود کہتے ہو. اہل بیت وہ کمرے میں جو حاضر موجود افراد ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی ایسی نہیں کہ اس میں مراد کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام مراد ہے. وہ تم الفاظ سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو. اچھا اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ 9واں تان 10واں تان, یہ لیڈر ہے ان لوگوں کا جو بظاہر تو مسلمان ہے لیکن ان کے دل میں کوئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا. اچھا